السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح فطری ضرورت ہے۔ دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان فطری طور پر کشش رکھی ہے۔ اب اس کشش کے تقاضوں پر مطلقاً بند لگا دینا جس طرح خلاف فطرت اور ناقابل عمل ہے، اسی طرح اس عمل کو بے لگام کر دینا بھی سخت فتنہ اور فساد کا سبب ہے، کیونکہ اگر صرف شہوت لانے کو مقصود بنایا جائے گا اور کسی ذمہ داری کے بغیر موج مستی کی اجازت دی جائے گی تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے گا، اور نسل انسانی کی نگہداشت اور تربیت کی نازک ذمہ داری کوئی شخص اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اور مغربی تصور کے مطابق صنف نازک استعمال کرو اور پھینک دو کے مقولے کا مصداق بن جائے گی، جیسا کہ آج یورپ کا حال ہے کہ وہاں ناجائز رشتوں سے پیدا ہونے والوں کی کثرت نے انسانی معاشرے سے سکون چھین لیا ہے اور انسانیت کو سخت ضیق اور تنگی میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہٰذا معتدل اور قابل عمل راستہ یہی ہے کہ انسان کے فطری جنسی تقاضوں کا رخ پاکیزہ راستوں کی طرف موڑ دیا جائے اور ناپاک ذرائع پر پابندی لگا دی جائے۔ اسی بنا پر اسلام میں خصوصیت کے ساتھ نکاح کی تاکید کی گئی ہے، اور تجربے سے یہ بات صادق آتی ہے کہ نکاح عفت و پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ اور وساوس شیطانیہ کو دفع کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اسی کے ساتھ دنیا کی آبادی اور عالمی امن کی برقراری کا سبب اور انسان کی اہم ترین فطری ضرورت بھی ہے، اور اباحیت و رہبانیت کے بجائے نکاح کا حکم دے کر اسلام نے اپنے دین فطرت ہونے کا مکمل ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں نکاح کی ترغیبات، قرآن کریم میں جا بجا نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، سورہ نساء۔ تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو اچھی لگیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، سورہ نساء۔ اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، سورہ نساء۔ اور جو کوئی تم میں سے مسلمان بیویوں کو نکاح میں لانے کی استطاعت نہ رکھے تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں، باندیاں جو کہ تمہارے آپس کی مسلمان باندیاں ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور۔ اور نکاح کر دو بیواؤں کا اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور باندیاں۔ یہ آیات واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ عفت و پاک دامنی حاصل کرنے اور توالد و تناسل کے مقاصد سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت محترم الشان معاملہ ہے۔ نکاح نصف ایمان ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، مشکاۃ المصابیح۔ جب کسی شخص نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب وہ آگے آدھے باقی ماندہ دین میں اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔ نکاح کو نصف دین قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کا زیادہ تر صدور انسان کے منہ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ نکاح کر کے شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لے تو گویا اس نے معاصی کے آدھے راستے کو بند کر دیا اور دینی خرابی سے بچا لیا، لیکن یہ مقصد اسی وقت کامل طور پر حاصل ہوگا جب کہ بیوی نیک اور دیندار ہو۔ چنانچہ اس کی وضاحت
دوسری حدیث میں اس طرح فرمائی گئی من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی المعجم الاوسط للطبرانی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرمائے تو اس کے آدھے دین پر استقامت میں مدد فرماتے ہیں، پس اسے ما بقیہ آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بنی بنا رشتے ناطے میں دینداری کو خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، صحیح البخاری۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ وہ نگاہ کو بہت زیادہ نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ نکاح عفت و عصمت کی حفاظت کا سب سے مامون و محفوظ راستہ ہے۔ ہر صاحب قدرت مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نکاح کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، نمبر 1 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والمکاتب الذی یرید الادا، نمبر 2 وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے قیمت ادا کرنا چاہتا ہو، والناکح الذی یرید العفاف، نمبر 3 وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہو۔ سنن الترمذی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے جو شخص نکاح کا ارادہ کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔